آج کے ولاگ میں سب سے پہلے انتہائی زیادہ افسوسناک خبر یہ واقعہ سندھ میں ہوا ہے۔ ایک شخص کی طرف سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ کبھی بہت عرصہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے بھی پہلے انہی دنوں میں بیٹیوں کو غیرت کی بنا پر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن آج جس بندے نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا ہے اس نے غربت کی وجہ سے کیا، اور یہ سارا کچھ ہوا ہے آصف علی زرداری کے صوبہ سندھ میں طیب کی طرف سے بتایا گیا کہ وہ انتہائی زیادہ غریب ہے۔ اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی، 15 دن کی بچی تھی، وہ بیمار تھی، علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، تو میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ آصف علی زرداری کا یہ صوبہ ہے۔ اندازہ کر لیں غربت کا اور حصی کا، بے حصی کا، بے بسی کا۔ آ جاتے ہیں پاکستان کی سیاست کی طرف خصوصی نشستوں کے حوالے سے۔ آج پھر کیس کی سماعت ہے۔ جب تک یہ ویلاگ ہم اپلوڈ کریں گے اس سے تھوڑی دیر بعد یا تھوڑی دیر پہلے قاضی فیصل صاحب 13 رکنی بینچ کو ساتھ بٹھا چکے ہوں گے۔ اگر صورتحال نارمل رہی تو، اور اس میں کیا ہو سکتا ہے، قاضی فیصل صاحب آج ہی فیصلہ سنا دیں گے۔ اگر ان کو تھوڑا سا بھی یہ نظر آیا کہ اکثریت ججوں کی میرے ساتھ ہے، لیکن اگر ان کو یہ نظر آیا کہ جج دوسری طرف جا رہے ہیں، عمران خان کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے، اور یقینی طور پر ہفتہ قبل کی جو صورتحال تھی وہی آج بھی صورتحال رہتی ہے۔ کسی پر کوئی ورک آؤٹ نہیں کیا گیا، کسی کو مجبور نہیں کیا گیا، کسی پر دباؤ نہیں ڈالا گیا، لالچ نہیں دیا گیا یا کچھ بھی نہیں کیا گیا، تو پھر عمران خان کے حق میں اکثریت قاضی فیصل صاحب کے ساتھ 2 یا 3 سے زیادہ جج نہیں ہوں گے، اور یہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں خصوصی نشستیں ان کو مل جائیں گی۔ لیکن قاضی فیصل صاحب وہ کبھی بھی کچے پر پاؤں نہیں رکھتے، اس لیے قاضی فیصل صاحب کی پوری کوشش ہوگی کہ تحریک انصاف کو یہ نشستیں نہ مل سکے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قاضی فیصل صاحب نے چونکہ ایکسٹینشن لینی ہے تو اس لیے یہ سارا کچھ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ اے پی سی میں ہم شریک ہوں گے۔ اے پی سی بلائی جا رہی ہے اس حکومت کی طرف سے عزم استحکام آپریشن کے لیے، کنسنسس پیدا کرنے کے لیے۔ 6 جماعتیں اس کی مخالفت کر چکی ہیں، جبکہ حکومتی جماعتیں 6 جماعتوں میں اے این پی ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، دیگر جماعتیں ہیں۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ اے پی سی میں شرکت کریں گے۔ حکومت نے اس کو بظاہر تو ویلکم کیا ہے، اندر سے حکومت کے ہو سکتا ہے کہ طوطے اڑے ہوئے ہوں۔ بہرحال کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف اس میں شرکت کر رہی ہے تو بہت اچھا کر رہی ہے، تو تحریک انصاف کی اس میں شرکت میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ کوئی صحافیوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اے پی سی میں لے آنا چاہیے، بہت اچھی تجویز ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اعتماد سازی کے ایسے اقدامات ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، اوور آور ڈیڈ باڈی، تو دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ اوور دیر ڈیڈ باڈی، کہ عمران خان کو اگر لایا جائے گا تو ان کی لاش سے گزر کر عمران خان کو اے پی سی میں لا کر بٹھایا جا سکتا ہے۔ ایران کے صدر کا انتخاب ہو گیا۔ پہلے 5 امیدوار تھے، 5 میں سے کوئی بھی اکثریت حاصل نہیں کر سکا تھا۔ وہاں پہ قانون یہ ہے کہ 50% ووٹ چاہیے اکثریت حاصل کرنے کے لیے، صدر بننے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر لیا اور وہ 40% ہیں، 35% ہیں، 48% ہیں، اس کو صدر نہیں بنایا جاتا۔ وہاں پہ یہی قانون ہے کہ وہاں پہ جو 50% سے زیادہ ووٹ حاصل کرے گا وہ صدر بن جائے گا۔ تو مسعود پزشکیان کو صدر ایران کا چن لیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ روشن خیال ہیں۔ ایسی وہاں پہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی روشن خیال ہو، اصلاح پسند ہو یا قدامت پسند ہو، وہاں پہ اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ کس بندے کو صدر چننا ہے۔ 5 بندوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور مسعود پزشکیان یہ ریاستی صدر ہیں۔ ریاستی صدر کیسے ہو گئے؟ عوام نے گو کے ووٹ دیا ہے۔ وہاں پہ 5 امیدوار جو صدارتی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے ان کی نومینیشن باقاعدہ حکومتی ایک ادارہ کرتا ہے کہ یہ لوگ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ جس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ محمود احمدی نژاد، انہوں نے پچھلی بار بھی الیکشن میں حصہ لینے کی کوشش کی تھی، اس بار بھی انہوں نے اپنا نام دیا تھا لیکن ان کا نام ریکمینڈ نہیں کیا گیا۔ تو 5 امیدواروں کا نام ریکمینڈ کیا گیا تھا، اس میں سعید جلیلی دوسرے نمبر پر تھے، مسعود پزشکیان ان کا پہلا نمبر تھا، باقی 3 امیدوار بہت پیچھے تھے۔ تو رن آف الیکشن 2 روز قبل ہوا جس میں مسعود
پزشکیان نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی، 3 کروڑ سے زیادہ انہوں نے ووٹ لیے۔ پہلے ٹرن آؤٹ بہت کم تھا، لیکن جب یہ رن آف الیکشن ہوا اس میں ٹرن آؤٹ کافی زیادہ ہو گیا، تو بات ہم نے کی کہ پزشکیان یہ ریاستی صدر ہیں، کوئی بھی ان میں سے صدر منتخب ہو جاتا تو وہ ریاستی صدر ہونا تھا۔ ریاست کی پالیسی سے ایک قدم بھی ادھر ادھر یہ لوگ نہیں جا سکتے۔ رشی سونک کی بات کر لیتے ہیں، ان کی پارٹی کنزرویٹو پارٹی برطانیہ میں ہار گئی، بدترین شکست سے دوچار ہو گئی۔ تو اس پر ہم پہلے ویلاگ میں بات کر چکے ہیں، یہاں پہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ انڈین نژاد اور ہندو نواز شخص یہ کیسے وزیر اعظم بنا گا۔ برطانیہ کا یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کارنامہ ہے، آپ اس کو جو بھی کہہ رہے ہیں، وہاں پہ ایک غیر جانبداری ہے کہ کوئی بھی بندہ وہاں پہ مسلمان ہے، کرسچین ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے، اگر وہ اکثریت حاصل کر لیتا ہے، اس کی پارٹی اس کو وزیر اعظم نامزد کر دیتی ہے تو اس کو وزیر اعظم بنا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس کو بھی رشی سونک کو بھی، یہ ہندو تھا اور انڈین نواز تھا، اس کو بھی وزیر اعظم بنا لیا گیا۔ اس کے ہارنے کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اس کی طرف سے قبل از وقت انتخابات کروا دیے گئے تھے، پورا یقین تھا کہ میں نے اکانومی کو کھڑا کر دیا، بوسٹ کر دیا، جیتنے کے امکانات نہیں بلکہ یقین تھا۔ قبل از وقت انہوں نے انتخابات کروا دیے، لیکن ان کو 2-3 چیزیں لے کے بیٹھ گئی۔ ایک تو کہا جاتا ہے کہ ان کی اہلیہ اکتشا مورتی، اس کے بھی لچھن کچھ اچھے نہیں تھے۔ اب جب الوداعی تقریب ہوئی ہے تو اس میں وہ کوئی 2.5 لاکھ کا سوٹ پہن کے آ گئی۔ ایسے سوٹ پہننا، ایک ہمارے یوسف گیلانی صاحب وہ 10-12 لاکھ روپے کا سوٹ پہن لیتے تھے، وہاں پہ اس نے اگر 2.5 لاکھ کا 3 لاکھ کا سوٹ پہن لیا تو کیا ہو گیا۔ لیکن وہاں پہ ایک کلچر ایسا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعظم کی اہلیہ اتنے بڑے اخراجات کرتے ہیں تو لوگوں کی ان پر نظر ہوتی ہے۔ وزارت عظمیٰ کے دوران بھی اکتشا کی شاید یہی لچھن تھے، اس وجہ سے۔ اور سب سے بڑی وجہ رشی سونک کے ہارنے کی یہ ہے کہ ایک تو وہ ہندو نژاد تھے، مسلمانوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، اور وہ فلسطین کے مقابلے میں اسرائیل کے حامی تھے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے برطانیہ میں، تو یہ بندہ یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا، کندھے سے کندھا ملا کر، جیسے امریکہ کہتا تھا وہی کچھ یہ بھی کرتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بدترین شکست کی وجہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ماضی میں اتنی بری شکست کنزرویٹو پارٹی کو کبھی نہیں ہوئی، تاریخی شکست ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بندہ جو اپنے آپ کو بڑا برطانیہ کو ترقی میں آگے لے جانے والا قرار دے رہا تھا، سمجھ رہا تھا، اور اس نے قبل از وقت انتخابات کروا دیے تھے۔ اسرائیل کی پالیسی کی وجہ سے اس کا اور اس کی پارٹی کا بیڑا غرق ہو گیا۔ دیکھتے ہیں کہ کب سونک کی پارٹی کنزرویٹو دوبارہ ابھرتی ہے۔ لیبر والے بہرحال ان سے کہیں آگے چلے گئے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ عالمی سطح پر یہودیوں کے حوالے سے انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وہاں پہ جنگ بندی ہونی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کی بہت بڑی لیڈر اپنے آپ کو سمجھتی ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، ان پر مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ایک اور نوازش کر دی گئی ہے۔ کیا نوازش کی گئی ہے؟ کیوں نوازش کی گئی ہے؟ انہوں نے عمران خان کی کردار کشی کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ ان کا کوئی بیان مکمل نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے کراس کر دیا ہے ہنا پرویز بٹ کو اور مریم اورنگزیب کو بھی۔ یہ سب سے آگے ہیں عمران خان کو گالیاں دینے میں، عمران خان کی کردار کشی کرنے میں۔ ان کی طرف سے تازہ ترین بیان دیا گیا کہ وہ بندہ جس کو جیل میں دیسی مرغے دیسی گھی میں تل کے کھلائے جا رہے ہیں، دیسی بکرے دیسی گھی میں بھون کر کھلائے جا رہے ہیں، وہ کیسے بھوک ہڑتال کر سکتا ہے؟ وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے ان چیزوں کے بغیر؟ یہی لوگ کہتے تھے کہ عمران خان نشہ کرتا ہے، جیل میں اس سے 2 دن ہی رہا جائے گا، اور پھر یہ کہتے تھے کہ عمران خان کیسے اسی کے بغیر جیل میں گزارا کرے گا، 1 ہفتہ نہیں گزار سکے گا۔ اور اس نے عمران خان نے ان سب کو تھپڑ رسید کر دیا، جس طرح سے وہ 1 سال ہونے کو ہے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے عظمہ بخاری صاحبہ کی، انہوں نے جیسے ہی عمران خان کے حوالے سے اتنا بڑا بیان دیا، مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے خوش ہو کر ان پر ایک اور وزارت نشاور کر دی گئی، ان کو ثقافت کی وزارت بھی دے دی گئی ہے۔ طارق محمود جہانگیری کی کچھ لوگ کردار کشی کر رہے، کہا جا رہا ہے کہ ان کی ڈگری جعلی ہے، رول نمبر سلپ کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال ان لوگوں کو ایک موقع مل گیا ہے جو جہانگیری سے ستے ہوئے تھے، جن کو نظر آ رہا تھا کہ ٹربیونل میں بیٹھے ہیں۔ اسلام آباد کی 3 سیٹیں گئی، اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ غیر جانبدارانہ فیصلے ہیں، ان کے اپنے ضمیر کے مطابق ہونے والے فیصلے، جن سے کچھ لوگ بڑے
परेशान थे तो उनकी तरफ से इनकी किरदार कुशी की जा रही। बहरहाल कोई बंदा ऐसी चीज़ें निकाल के ले आए जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि इनकी डिग्रियां जाली हैं। अगर उनकी डिग्री एक भी जाली है तो उनको अरसा कबल उसका जवाब दे देना चाहिए था, उनसे जवाब ले लेना चाहिए था। बहरहाल अगर आज भी उनकी डिग्री जाली साबित होती है तो हम बिल्कुल उसकी हमायत नहीं करते कि ये ट्रिब्यूनल में बैठे हुए हैं या हुकूमत के खिलाफ फैसले कर रहे हैं या दयानतदारी से फैसला कर रहे हैं। इनकी दयानतदारी ईमानदारी आज की बिल्कुल दुरुस्त है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन अगर उन्होंने कभी भी ऐसा फ्रॉड किया है कि वो कानून की गिरफ्त में आते हैं तो फिर आना चाहिए। अगले वीलाग में हम बात करेंगे कि जिस तरह से जस्टिस शुजात अली खान को और अली बाकर नजफी का नाम ड्रॉप किया गया, उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, बारी बारी बनना था उन्होंने। अब कहा जा रहा है कि उन पर कुछ एलिगेशन थे, तो अगर एलिगेशन थे तो उनको फिर जज भी क्यों रखा गया है। बहरहाल उसमें मुनीब अख्तर भी शामिल हैं, मंसूर अली शाह भी शामिल हैं, जिन पर लोगों को बड़ा एतमाद है कि ये ईमानदारी से दयानतदारी से फैसले करते हैं। अगर वो भी कायल हो गए हैं कि इन जजों का कंडक्ट बेहतर नहीं था तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि शुजात अली खान और अली बाकर नजफी वो फिर किस तरह से चीफ जस्टिस बन सकते थे। मैं समझता हूँ कि उनके बारे में ये जो फैसला किया गया है कि वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, क्योंकि काजी फैसल साहब उन लोगों को तो अपने साथ मिला सकते हैं जो वहाँ पे जज बैठे हुए हैं, रिटायर्ड जज बैठे हुए हैं, बाहर के बंदे हैं, लेकिन सबको साथ नहीं मिला सकते। ये दो बंदे कैसे साथ मिल गए? ये तो बड़े ईमानदार हैं, जानदार हैं, इनको समझा जाता है। अगर ये भी काजी फैसल साहब के साथ मिल गए हैं तो इसका मतलब यही लिया जाना चाहिए कि यहाँ पे इन दो जज साहबान का कंडक्ट वाकई दुरुस्त नहीं होगा। इंतज़ार कीजिए कि काजी फैसल साहब का बेंच आपसे थोड़ी देर पहले क्या करता है, क्या कहता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।